نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 17 پارے کا خلاصہ سورہ انبیاء. سورہ کا نام انبیاء کیوں پڑھا؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر تقریباً 17 نبیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ انبیاء پڑھ گیا. عموماً جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، سورہ دو قسم کے، ایک مکی سورہ ایک مدنی سورہ. جو مکی سورے ہوتے ہیں عموماً ان کے اندر 3 مضامین اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. ایک توحید، رسالت، آخرت، ان چیزوں کو اللہ بیان کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں، تو اسی طرح یہ سورہ مکی ہے اور اس سورہ کے اندر بھی ان 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. 17 نبیوں کا تذکرہ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ رسالت کا انکار کرتے ہیں تو ان کو سمجھایا گیا ہے. نبوت کا، رسالت کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے اور اللہ ان کا رد کیسا کیا ہے، سمجھایا کیسا ہے، وہ اللہ بیان کیا. تو نبیاں اللہ لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. تو مشرک لوگ نبیوں سے، نبیوں کی نبوت کا، رسالت کا انکار کرتے تھے. وجہ کیا تھی نبیوں کی نبوت اور رسالت کو انکار کرنے کی؟ اس لیے کہ تمہیں تو نبیاں انسان ہیں، تو بھائی تمہیں انسان ہے، تمہیں تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ نبی بولے تو کون تو نہیں دکھنا ہو، ہمیں اس سے بات کرنا چاہے تو نہیں کر سکنا، ہمیں ان کو نہیں پکڑ سکنا، ان کو ہمیں نہیں دیکھ سکنا. اب نہیں دکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے، جنات، خبیثہ نہیں دکھنے کا. تو مشرک لوگ کیا سمجھتے تھے؟ تمہیں نبی بولے تو تمہیں ہمارا نظر نہیں آنا، پکڑے تو ہمیں تمہیں ملنا نہیں، محسوس نہیں ہونا، نظر نہیں آنا آنکھوں میں، ایسا سمجھتے تھے. تو اللہ ان کا رد کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پہلے جتنے نبی آئے وہ سب بھی انسانوں میں سچ آئے ہیں، اور نبی بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی ہیں، انسان میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. ان کے اوپر وحی آتی ہے، عام انسانوں پر وحی نہیں آتی ہے، یہ مراد ہے. تو نبی بھی انسانی سوچے سو، فرشتے نہیں ہوتے، دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن عام انسانوں میں بھی فرق کیا ہے؟ وحی کا فرق ہے. ان کا جواب دیا ہے. آگے تو کسی بھی معاملے میں کوئی بات معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرنا چاہیے. تو انسانوں میں، آدمی میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک معلوم ہے سو لوگ، دوسرا معلوم ہے سو لوگ. تو جن کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ، جن کو معلوم ہے ان کے پاس کوئی بھی چیز معلوم نہیں سو پوچھ کے معلوم کرنا چاہیے. تو بندہ پوچھتا کب بولو؟ جب اس سے عمل کرنا ہے تو تب پوچھتا. اب عمل کرنا ہے تو کہیں کو پوچھے گا بندہ. حق کی تلاشی نہیں ہے تو پھر بندہ کہیں کو پوچھتا. صحیح مسئلے کی، صحیح بات کی، صحیح حدیث کی اسے تلاش ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، صحیح راستہ کون سا، صحیح حدیث کون سی ہے، اس کی فکر ہی نہیں، تو بندہ کیا تلاش کرے گا، کیا پوچھے گا؟ تو تلاش حق کی سے ہوتی نہیں، صحیح مسئلے کی، صحیح بات کی، وہ بندہ پوچھتا رہتا. یہ بات پڑھا میں سنیا صحیح ہے کیا؟ اب تک میں اس کی بات بولتا تھا، سنتا تھا، صحیح ہے کیا؟ پوچھتا رہتا ہوں. ان کے پاس علم ہے، انہوں جواب دیے تو ٹھیک ہے، نہیں ان کے جواب سے ان کو تسلی نہیں ہے تو پھر بندہ کسی ان سے بڑے عالم کو پوچھتا. تو ایسا معلوم نہیں تو بندہ معلوم ہے لوگوں سے پوچھنا چاہیے. تو یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی ہے، تقلید کرنا چاہیے، غیر مقلد نہیں بننا، مقلد بننا چاہیے. مقلد کا مطلب معلوم ہے لوگوں سے ان کی بات سن کر بھروسہ کر کے اس پر عمل کرتے چلنا چاہیے. آگے توحید خدا بندی پر نقلی دلیل. نقلی دلیل کیا ہے؟ دیکھو، زمین آسمان میں ایک ہی خدا ہے، سو کئی خدا نہیں ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ زمین آسمان میں 2-3 خدا کے ہونے کی اللہ نفی کر رہا نہیں ہے بول کر اللہ بتا رہے. ہوتے تو کیا ہوتا؟ دیکھو زمین آسمان میں ایک ہی ہے اللہ، 2 نہیں ہے، اللہ یہ بتا رہا. 2 ہوئے تو کیا ہوتا؟ زمین آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. وہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان سلامت ہے، تو مطلب کیا ہے؟ 2-3 خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے بول کو. اگر 2-3 خدا ہوتے تو کیا بولتا؟ یہ خدا بولتا میں سورج کو آج ادھر سے نکالوں گا بولتا، اور یہ خدا بولتا اس کے اپوزٹ میں بولنا نہیں. اور یہ خدا کیا بولتا؟ میں نہیں سورج کو تو ادھر سے نکال دو بولنا نہیں، میں ادھر سے نکال دو بولتا. دونوں میں ٹکر ہوتی ہے، پھر آسمان زمین کے اندر کہاں سلامتی ہوتی؟ فتنہ برپا ہو جاتا. تو زمین آسمان آرام سے ہے نہیں، تو پھر سمجھو کہ اللہ ایک ہی ہے. آگے وعدائے موت. تو کفار و مشرک لوگ بالخصوص
ابھی ہاں جو آیت ہے اس کا معنی تو ہے ہر انسان کو موت آنی ہے، موت سے ڈرنا چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے. دنیا فانی ہے اور ہر جاندار کو فنا ہونا ہے. ہر انسان کو موت آئے گی، ہر انسان اس دنیا فانی دنیا سے چلے جائے گا. لیکن مشرک لوگ کیا بولتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر تھے وہ لوگ. نبی کا موت ہے تو اچھا ہوتا، نبی کی موت آ گئی تو ہمیں خوش ہو جائیں گے بول کر ان کی وہ خواہش تھی. نبی کی موت آ جائے گی تو ہمیں خوشیاں منائیں گے، نبی کی موت پر ہمیں خوش ہوئیں گے بول کر ان کی وہ سوچ تھی. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو نبی کو موت آن دے یا پھر تمہارے کو موت آن دے، انہوں کو موت ہے وہ تو تمہارے کو چھوٹ ہے، ویسی بات نہیں ہے. تو دنیا کے اندر اچھی حالات بھی آئیں گے، بری حالاتیں بھی آئیں گے. تو پھر ان کو موت آئی کہ مطلب تمہیں خوش ہو رہی، تمہاری موت نہیں آئے گی، تم کو بھی موت آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو موت ہے تو ہمیں خوش ہوئیں گے، ایسا نہ کو کرو. اللہ فرماتے ہیں تو اچھے لوگوں کی موت آئے گی اور برے لوگوں کو بھی موت آئے گی. تو پھر خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی ہے؟ نبی مر گئے تو ہمیں خوش ہوتی ہیں، خوشیاں منائیں گے بول کر بول رہی نہیں. مشرک لوگ کئی کو ایسا کرتے نہیں کرنا چاہیے. اللہ ان کا رد کر رہا، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا ایسا سب کو قبول کر. تو تمہارے کو بھی نبی، تمہیں نبی کے مرنے کا تم انتظار کر رہے ہو تو نبی کو ہی مر کر ہمارے پاس آنا ہے، اور تم جو خوش ہو رہے ہو نبی کے مرنے پر تو تم کو بھی مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے. تو پھر تیاری کر کے آؤ. اللہ فرماتے ہیں خوش ہونا کو کسی کے مت اللہ فرماتے ہیں. تو آگے اعمال تولے جائیں گے ترازو کے اندر، وہ اللہ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. وہی قصہ ایک منٹ آئے گا. عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ان کی قابلیت صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ اور ہدایت اللہ ان کو نوازا تھا، ہدایت سے اللہ ان کو نوازا تھا. تو ان کی قوم بت پرست تھی. ان کے باپ خود بتا بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بابا خود بتا بناتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا، قصہ وہی کہ پورے گاؤں کے لوگوں ایک جگہ عروس تھا تو وہاں چلے گئے سب لوگ. تو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ ان کے بت خانے میں کون بھی نہیں ہے. بول کر جا کر ان کے بت خانے کے اندر جا کر پورے بتوں کو توڑ ڈالتے. توڑ کر بت خانے میں جو سب سے بڑا بت رہتا اس کے کاندھے پر کلاڑی اٹکا ڈالتے. اب وہ لوگ میلے کو عروس ہو گئے سو لوگ واپس آ کو پہلے کے بت خانے میں آ کر دیکھتے، اپنے خداؤں کو دیکھتے. تو دیکھے تو اپنے خداؤں کو ان کے خدایا پورے، کسی کا ہاتھ کٹ پورا تھا بتوں کا، کسی کا پاؤں، کسی کے ناک کٹ پورا دیے. بڑے بت کے اوپر کاندھے کو کلاڑی لٹکا پڑا دی. تو اس کے بعد بڑے بت کے اوپر کلاڑی لٹکا پڑا دی. تو لٹکانے کے بعد انہوں سوچتی، افسوس کرتے رہتے کیا کہ بابا مر گئے سکا، کون کرے رہیں گے ایسا، ہمارے بتوں سے ایسا کون کرے رہیں گے. سوچتے دیکھتے غور کرتے رہتے. بعد میں معلوم ہوتا ہاں ایک بندہ تھا جو ہمارے بتوں کے خلاف میں بولتا تھا. تو بول کر کون تھا ہاں سنتے تھے ہمیں، اس کا نام ابراہیم ہے، چلو اس کو پکڑ لے کر انوج کرا لیں گے بول کر پکڑ لے کر آتے، ان کو بلا لے کر آتے. بلا لے کر آنے کے بعد پھر پوچھتے ان سے ابراہیم علیہ السلام سے تمہیں ایسا کرے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ تھوڑی سا تمہیں کیا کرو. پوچھتے اب ابراہیم علیہ السلام بھی کیا بولتے، جگہ کو بولتے بھائی تمہیں میں نہیں کرا، بتوں سے پوچھو. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں جو نہیں کرا بول کر بولے انہوں جھوٹ نہیں بول رہی انہوں. وہ کیسا بولے تو تنزیہ انداز ہے، وہ تنزیہ انداز. طنز کا انداز کا تو کیا، مثال کے طور پر تنزیہ انداز کسے بولتے. ایک بچہ بابا بول رہا ارے بھائی یہاں چڑھنا کو وہاں گرتا بول کر بول رہا، بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کو ہم تو چل رہا ہے، چل رہا گر رہا چل رہا گر رہا. باپ گرنے سے پکڑ لے رہا. اب باپ بول رہا نہیں سنا نہیں، چھوڑ دیا باپ. اب کیا کرتا بچہ، چڑھ کو اتر سکتا نہ کو. اب تک باپ پکڑ لیا 2-3 بار، باپ کو بول کر بولیا سنا نہیں. بیٹا کیا کر دیا، یہاں سے چڑھ کو گر گیا. اب باپ کیا بولتا، اب چڑھ بیٹا چڑھ 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 بولتا نہیں، ایک ہی کو بولتا سو مار لگا تو عقل ٹھکانے لگی نہیں. اسے بولتے تنزیہ انداز. تو ابراہیم علیہ السلام جو سو مجھے جب یہ پوچھتے مجھے کیا معلوم، میں نہیں کرا. بتا کچھ پوچھو، تمہیں جن کی عبادت کرتے ہیں روزانہ آ کر ان کو ہمیشہ آپ ان سے بارش پوچھتے، بچے پوچھتے، تمہاری مشکلیں پوچھتے. تو میں جب یہ پوچھتی ان کو پوچھو تو ویسا بچے کو بولتے ہیں میں گر گیا تو چل رہے بیٹا بول کر ویسا ان کو ویسا بولتے، تنزیہ انداز میں بولتی ان کو. تو جیسا بولنا تھا وہ لوگ خاموش ہو جاتی. اب بتا کہاں بات کریں گے، پتھر کہاں بات کریں گے، سب کے اوپر سب کا تاری ہو جاتا، سب دن خاموش ہو جاتی. تب تو وہ لوگوں کو ہاں یہ بتوں کے اندر جان نہیں ہے بول کر ان کی بات ماننا چاہیے تھا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے. اب غصہ آ کر کیا کر دیتے، اب انہوں خود بولتے، انہوں خود کیا بولتے، بولو ابراہیم تو جانتا ہے تو یہ بتا کہاں بات کرتے کبو بولتی ہے خود. اب ان کو ہی معلوم ہو گیا بتا نہیں بات کرتے، انہوں خود بول رہی، ان کو بات نہیں آتی کبو بول کر، پھر بھی کیا کر رہی
بتوں کی عاجزی ظاہر ہو گئی ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عاجز ہے. تو معلوم ہونے کے بعد پھر بھی وہ لوگ کیا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا ہمارے کو خاموش کر دیا، تو لاجواب کر دیے ایسا بول کر. اب کیا کر دی بعد میں، سب کو غصہ آ گیا لوگوں کو، سب جنے کیا کرتا تھے، جا کو شکایت کرے نمرود سے، اس وقت کا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا. اب اس کے پاس جا کر شکایت کرنے کے بعد پھر لکڑیاں جمع کرتے. پورے ہمارے تیسرے پارے کے سب تفسیر کیس میں آیا تھا، سب چیزیں آیا تھا قصہ. تو تقریباً 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے، 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے، ایک دن تک نہیں، 6 مہینے لکڑیاں جمع کرتے. پورے کو والے لکڑیاں جمع کر کو پھر ان کو اس میں ڈالنے کا بھی الگ انداز، اسے گوبھی مصر کا بنا کر اسے ان میں چھوڑ دے. تو وہ سب تذکرہ قصہ یہاں ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی بن جاتی، بالکل ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی اور بالکل گرم بھی نہیں رہتی، ان کو جیسا ہونا تھا ویسا وہ بن جاتی. وہ قصہ بیان کیا گیا یہاں پر. تو آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. تو ہوا کیا تھا، دو آدمیاں تھے، 2 آدمی میں سے ایک آدمی کی بکریاں، ایک آدمی کو بکریاں تھے، ایک آدمی کو جنگل تھا. بکریاں والے آدمی کی بکریاں ہیں نہیں، وہ جا کو جنگل والے آدمی کے جنگل میں چل جاتی، چلنے کے بعد اس کا نقصان ہو جاتا نہیں. تو وہ لوگ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آپ کو بولتے، داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹے گا. داؤد علیہ السلام کے پاس آپ کو وہ لوگ جس کا جنگل میں بکریاں کھا گئی نہیں، جنگل والا آپ کو شکایت کرتا، دیکھو نبی پیغمبر داؤد میرے جنگل میں ڈالیا تھا، ابھی اس کے بکریاں کو کھا لی، دیکھو اب کیا کرنا ہے، پوچھتا آپ کو بندہ. اب داؤد علیہ السلام کیا بولتے، دیکھو معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر. اب دیکھو کھیت کے اندر پیک کتنی تھی کاؤنٹ کرو، تو کھیت کے اندر کی پیک کتنی تھی کاؤنٹ کرے تو کیا ہوا، اس کی کتنی بکریاں تھے کہ وتی پیک تھی اس کی، تو برابر ہے بکریوں کے برابر تھی اس کی بکریوں کی قیمت. کھیت کی کمائی پکائی کتنی تھی کہ بکریوں کو بیچے تو وتے پیسے آتے تھے، وتے تھی اس کے اندر پیک. تو حضرت داؤد علیہ السلام کیا بولے، یہ بکریاں پورے کھیت والے کو دے دل کر کو بولے گا. کون، داؤد علیہ السلام. تو بعد میں پھر کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے، پہلے فیصلہ کریں حضرت داؤد علیہ السلام، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے. کیا فیصلہ کرتے بولو، اب اس کے بکریاں پورے اٹھا اسے دیتے تو اس کا نقصان ہوتا نہیں، بکریاں والے کا، کھیت والے کے تو فائدہ ہوتا، بکریاں والے کا نقصان ہوتا. ان کیا کرنا پھر. تو سلیمان علیہ السلام کے ان کے اپنے فیصلے سے عقل سے نو فیصلہ کرتے. کیا فیصلہ کرتے نو، دیکھو جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے، بکریاں والے کی بکریاں کھیت کو خراب کری، تو اس لیے بکریاں والا کیا کرنا، بکریاں والا کھیت کو کیسا تھا کہ کھیت وسا پکا کو دینا کھیت والے کو، اور یہ کھیت والا اس کے بکریاں لے کر چلاتے رہنا، دودھ پیتے رہنا. اور نہیں اب ان جب تک اس کا کھیت برباد کرا، اس کا کھیت کہتا تھا کہ اس کو پتہ بنا کو دینا، اس سے نقصان کرے سے اس کو، اس کا نقصان ہو گیا نہیں، اب اس کا نقصان، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے خرچے کے، کیا کرنا، وہ بکرے والے کے بکرے ڈکلے کو دودھ وغیرہ پیتے رہے، لوگ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات، تو حضرت داؤد جو فیصلہ کرے نہیں بکریاں دے دل کر کو، تو اس میں دونوں کا فیصلہ برابری ہے، کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کا فیصلہ اچھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ہے، دونوں بھی فیصلہ کریں تو دونوں کے فیصلے میں گناہ نہیں ہے. تو انہوں ایک جنے اپنے حساب سے فیصلہ کرے، باپ بیٹا اپنے حساب سے فیصلہ کرے، تو بہتر فیصلہ حضرت سلیمان کا تھا. تو ایسا دین کے کسی بھی معاملے میں قرآن حدیث سے علماء فقہا جو مسئلے نکالتے نہیں، تو اس کے اندر اگر مسئلے نکالنے میں قرآن حدیث کے اصول رکھ کر اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو مجتہدین سے، تو پھر ان کو اگر غلطی نہیں ہوئی صحیح مسئلہ نکالے تو پھر ان کو ڈبل اجر ملے گا. اگر مسئلہ نکالنے میں قرآن حدیث سے اگر غلطی ہو گئی تو پھر مجتہد بندے کو، مجتہد آدمی کو اسے ایک اجر تو پکا مل جائے گا. وہ بیان کیا گیا یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ. تو ایوب علیہ السلام کا قصہ وہی، ان کو بیماری آ گئی تھی، تو پھر ان کا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب ختم ہو گیا بیماری آنے کے بعد. تو یہاں ایک بات بھی سمجھو، عام طور پر یہ بیماری کے بارے میں ہمارے لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے، غلط بات پھیلی ہوئی ہے، غلط قصہ پھیلا ہوا ہے. وہ کیا قصہ کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری تو آئی ہے، صحیح بات ہے، انکار نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، یہاں بھی 17 پارے میں شارٹ میں اللہ بیان کیا، 23 پارے کا اندر بیان کیا گیا ہے. لیکن بیماری اتنی نہیں آئی ہے جتنا ہمارے لوگ بول رہے ہیں، ہمارے عام پبلک جو بولتی نہیں ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی تھی، اور بیماری ایسی تھی کہ وہ بیماری آنے کے بعد ان کے جسم سے کیڑے چگڑتے تھے تو انہیں اٹھا کر ڈال لیتے تھے جسم میں، تمہاری روزی اللہ میرے جسم میں رکھا ہے کھاؤ بول کر. ایسا نہیں ہے قصہ، وہ غلط قصہ ہے. بیماری آئی ہے قصہ صحیح ہے لیکن ویسا نہیں ہے. دیکھو نبیوں کو بیماری آتی ہے، آئی ہے، ہمارے نبی کو بیماری آئی ہے، سر کا درد آیا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار بھی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اور بیماری آنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھو تمہیں نماز پڑھا کر ابو بکر کو بھیجے تھے بیماری آنے کے بعد. اتنی ان کے اندر کمزوری آ گئی تھی. بیماری آنے سے نبی کو انکار نہیں ہے, لیکن ایسی بیماری اللہ نبی کو نہیں دیتے جس سے لوگ گھن کریں, نفرت کریں. تو عام لوگوں کو ایسی بیماری نہیں آتی, کیڑے گرتے رہے تو ڈالتے سرکار. تو نبی کو ایسی بیماری کیسے آتی؟ نہیں آتی, نہیں آئی ہی ہوتی بڑی بیماری, اور انہوں سے ڈالنے بھی نہیں. تو یہ جھوٹا قصہ ہمارے لوگوں کی طرف پھیل گیا ہے, جھوٹ پھیل گیا ہے. تو کچھ لوگوں نے جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ گئے. تو قصہ اتنا ہے کہ حضرت ایوب کو بیماری آئی ہے, پھر اس کے بعد ان کے پاس کا پورا مال متاع اولاد ساز سامان سب ختم ہو گیا. ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی, ان کی خدمت کرتی تھی. اتنی بات قصے سے قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. بیماری آئی ہے, اتنی بات یاد رکھیں, ایکسٹرا فٹنگ نہ کریں. تو بیماری آئی, اس کے بعد اللہ ان کو صحت بھی دیا. بسرتی نہیں پا رہے وہ آپ کو آئے گا, وہاں بتاؤں گا. اتنی بات یاد رکھیں, بیماری آئی تھی ان کو, بعد میں اللہ ان کو صحت دیا. آگے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تھی, شرک کیا کرتی تھی, تو انہوں سمجھاتے تھے لوگوں کو. تو بعد میں ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری قوم پر عذاب آنے والا ہے. تو انہوں عذاب, تو حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو بولتے تھے کہ بھائی کئی کچھ شرک کر دیں, تمہیں شرک کرو نہ کرو, شرک سے تمہیں باز آ جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا. لوگوں کو ڈراتے تھے انہوں. اب بالکل عذاب آنے کا ٹائم 3 دن باقی تھا. 3 دن میں عذاب آنے والا ہے, توبہ کر لو شرک سے, بول کر انہوں بولنے لگے. تو 2 دن گزر گئے, 2 دن گزر گئے, راتاں گزر گئے, 3 دن بھی گزر گیا, رات ایک باقی ہے. تو جب 3 دن گزر کر آخری رات آئی, 3 دن کی رات آئی, تو حضرت یونس علیہ السلام کیا کر دیے, ابھی ہمیں یہاں تو عذاب آ جاتا ہے ان کو, اللہ 3 دن کا ٹائم دیا, اب 3 دن گزر گئے, 3 رات آ جائے, بول کر عذاب آئے گا, یہاں بول کر انہوں گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہو, اللہ کی اجازت کے بغیر چلے جاتے ہیں. ایسے ہی انہوں اپنے حساب سے آتا بول کر معلوم ہونے اللہ کی طرف سے, تو انہوں آتا بول کر معلوم ہو کر چلے جاتے ہو. بعد میں کیا ہوا, بعد میں 11 پارے کے اندر آیا تھا, نہیں 11 پارے کے اندر آیا تھا آخر میں. تو فرعون غرق ہو گیا, اور فرعونی لوگ غرق ہو گئے. انہوں عذاب دیکھ کر فرعون توبہ کرتے بولے سو, تو عذاب دیکھ کر توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ 11 پارے کی آخری بات آئی تھی. تو یونس علیہ السلام کی قوم کیا کری, انہوں عذاب دیکھنے سے پہلے ہی انہوں توبہ کر لیے, تو اللہ ان کے توبہ کو قبول کر لیا. تو انہوں حضرت یونس علیہ السلام, اللہ ان کو معلوم تھا اللہ بولے کہ عذاب آئے گا, تو انہوں عذاب آتا بول کر 3 دن ہے رات آج بول کر عذاب آئے گا پکا بول کر انہوں چلے گئے. تو اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. تو پھر کشتی میں انہوں کچھ قصہ پورا مچھلی نکل جاتی اللہ کے حکم سے, وہ سب قصہ یہاں بیان کیا گیا. پھر انہوں اللہ سے دعا کرتے لا الہ الا انت سبحانک, وہ کلمہ پڑھتے, پھر اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دیتے, مچھلی پھر گیٹ کے اوپر لا کو ڈالتی, وہ قصہ بیان کیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد مشرکین کی ایک غلط فہمی کا ازالہ. مشرک اور جن کی, وہ مشرک لوگ جن کی بات کرتے تھے بتوں کی, تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی اور یہ لوگ جن کی بات کرتے تھے بتوں, ان دونوں کے بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک لوگ آ کر بولنے لگے, تو ایسا ہے تو لوگ یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو 10 پارے میں بات آئی تھی, یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے, عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے. تو مشرک لوگ آ کر کیا بولنے لگے, ہمارے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا, ہمیں شرک کرے بول کر, اور ہمارے کو بھی ڈالتا, اور ہمیں جن کی پوجا کریں بتوں کی ان کو بھی اللہ ڈالتا ہے. تو یہودیوں کو اللہ جہنم میں ڈالتا, انہوں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہی, اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہی. تو پھر یہودیوں کو جب اللہ جہنم میں ڈالے گا تو عزیر علیہ السلام کو جہنم میں ڈالتا کیا, حضرت عیسیٰ کو جہنم میں ڈالتا کیا, اگر انہوں پوچھتے ہوگا. تو یہاں جواب یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں نیک لوگ ہیں, ان کو جنت میں ڈالنا ہے. تو پھر اب ان کو جہنم میں ڈالنے کی بات نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین, پوری کائنات کے لیے رحمت ہونے کی اللہ بات بیان کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی, سب کے لیے رحمت بن کر آئے. سورہ حج, اس سورہ کا نام حج کیوں پڑ گیا, اس لیے کہ اس سورہ کے اندر حج کے احکامات وغیرہ بیان کیے گئے, اس لیے اس سورہ کے اندر سورہ کا نام حج پڑ گیا. تو اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا. قیامت کی ہولناکی کل بیان کیا تھا ہمیں کہ قیامت کا ہولناکی اور قیامت ایسی ہیبتناک ہوگی, خوفناک ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک کر بھاگنے لگے گی. ویسا ہولناک منظر ہوگا, ویسے خطرناک آواز ہوگی سور کی,
اور عورت ہے نہیں، عورت 9 مہینے، اب آج کے حساب سے معمول سے بچہ پیدا ہونے کا 9 مہینے کو نہیں، 6 مہینے کے اندر بچہ تیار ہو جاتا، 6 مہینے کے بعد بچہ کبھی بھی پیدا ہو سکتا۔ شریعت کے قانون سے اگر دیکھیں گے تو قرآن حدیث کے اگر اصول سے دیکھیں گے تو پھر 6 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تیار ہو جاتا، 6 مہینے کے بعد کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب 9 مہینے کی اب کئی کو بولے تو یہ ہمارے ذہن کیا بولتے ہیں، طبیعتیں کمزور ہیں ہمارے، تو پھر اس لحاظ سے 9 مہینے تک جاتا ہے، کبھی کبھار 9 مہینے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی 9 مہینے کے اندر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو 9 یہاں بتانے کی بات کیا ہے کہ ماں اپنی بچے کے پیدا کرنے کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بچے کو جنم دے دے گی، قیامت کو اسی بھیانک ہوگی۔ اور آدمیاں شراب نہیں پیے ہوں گے، پھر بھی شراب پیے تو آدمی کیسے چلتا ڈلتا ہوا، ویسا چلیں گے، ویسا ان کو نشہ ہوگا، قیامت کو اسی خوفناک ہوگی، ویسا ان کی ہوش کھو جائے گی، ویسا سخت اور ویسا ہیبتناک منظر ہوگا قیامت کا۔ اس لیے قیامت آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، قیامت کی علامت نہیں بننا ہے، قیامت کی علامت نہیں بننا ہے۔ آگے بعث بعد الموت، تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان کیا یہاں پر۔ کیسا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دیکھو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا، تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پیدا کیا انسان کو مٹی سے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزیں سے کہاں سے آتے، مٹی سے آنے کا پیدا کیا، مٹی سے، اور اس کی کھانے پینے کی چیزیں بھی آتی مٹی سے، اور اسے پھر مرنے کے بعد بھی جانا ہے مٹی کے اندر۔ تو اللہ بھی اسے سمجھاتے ہیں کہ مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے تو پھر ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، مٹی سے نہیں کھائی چیزوں سے نہیں بننے کا، منی وغیرہ سب چیزیں، تو پھر ماں باپ کی وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر ماں کی پیٹ سے ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نطفہ پھر خون بنتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈی چڑھتی ہے، پھر اس ہڈی کے اوپر اللہ پھر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ پوری ترتیب اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرماتے ہیں ایسا تمہیں نہیں تھے، تم کو میں ایسا پیدا کیسا تمہارا کوئی ترتیب بار پیدا کیا، نطفہ گندا خطرہ منی کا، پھر اس کے بعد پھر باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں گیا، پھر وہاں سے وہ خون کا خطرہ بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، یہ خوبصورت ایک شکل بنا کر اللہ پیدا کیا۔ نہیں تمہیں نہیں تھے، تم کو میں پیدا کیا، تو پھر میں تم کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا، تو پھر مجھے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، نہیں تھے تو پیدا کر دیا، نہیں تو پھر پیدا ہو کو ہے تم آؤ، پھر تم کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دنیاوی فائدے کے لیے ایمان قبول کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فوائد مل سکے، مگر جب ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کیا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی، اور یہ سلاسل نقصان ہے۔ تو دنیا کے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو چلے گئے تو بعض لوگ دنیا کمانے کے لیے ایمان قبول کیے، جب ان کا دنیا کا ان کا نفس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، ان کا ملنا تھا جو نہیں ملا، تو پھر وہ لوگ پھر کافر ہو گئے۔ تو پھر ویسا نہیں کرنا چاہیے، دنیا میں ان کی آخرت بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان کے اندر جب آگے بڑھ تو ہمیں پھر مرتے دم تک ہمیں اسلام پر جینے کی کوشش کرنا۔ آگے حاسدین کا غیظ غضب جلنا وہ بیان کیا گیا، کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر یہ بیان کیا گیا۔ کعبۃ اللہ کو کتنے مرتبہ بنائے میں بتا دیا تھا، ایک مرتبہ۔ کعبۃ اللہ کو ٹوٹل 10 مرتبہ بنائے، کون کب بنائے اور سارے میں کون کون کب بنایا ہے، کون سا بادشاہ بنایا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیا تھا درس قرآن کے موقع پر۔ اس کے بعد ایام قربانی، قربانی کے دن کتنے ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے۔ قربانی کے دن 3 دن ہیں، 10 11 12 ذی الحجہ کے 10واں دن 10ویں دن عید ہوتی ہے ذی الحجہ کی، تو عید کے دن بھی قربانی کے جانور کاٹتے، 11ویں دن کاٹتے، 12ویں دن کاٹتے، 3 دن قربانی کے، 4-5 دن نہیں، 4 دن بھی نہیں ہے، 5 دن بھی نہیں ہے، 3 دن قربانی کے دن ہے، ان 3 دنوں کے اندر کاٹتے، اس کے علاوہ نہیں کاٹتے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا۔ قربانی کا جانوروں کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور قربانی جانور کا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ قربانی کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر کتنا اللہ کا خوف محبت ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جہاد وغیرہ کے احکامات وغیرہ بیان کیے گئے۔
نماز کی پابندی وغیرہ، زکوٰۃ کا نظام، نیکی کے کاموں کا حکم، گناہوں سے رکنا، یہ سب بیان کیے گئے۔ اس سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، جو لوگ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے، شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ جب کسی نبی یا کسی رسول پر وحی آتی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تو دوسری طرف شیطان کفار کے دل میں اس وحی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو ختم کر فرما دیتے، تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے وہ ایمان لے آتے۔ یہاں دیکھو ایک سمجھنے کی بات، جب نبیاں آ کر لوگوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دیتے تو شیطان آ کر کیا کر دیتا، لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتا۔ تو پھر جن لوگ اب شیطان کی بات سن کر لوگ ایمان نہیں لاتے، تو پھر جو لوگوں کے دلوں میں شیطان ڈاؤٹس پیدا کیا نہیں، جب نبی کے ذریعے سے وہ ڈاؤٹس کو ختم کیا جاتا تو جو لوگ جن کے دلوں کے اندر ضد اور ہر درمی نہیں ہوتی تھی وہ لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے ایک پیغام کہ آدمی کے دل کے اندر ضد نہیں ہونا، سچ بات اگر ہمارے کو یہاں سے مل رہی بولے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنا، ضد پر جم کر نہیں رہنا، پہلے سے سنتے تھے پہلے سے کرتے تھے، یہ سب ضدی باتیں ہیں، یہ سب اس کے اوپر آدمی جم کر نہیں رہنا چاہیے۔ آگے معبودہ نے باطلا کی بے بسی کی مثال، اللہ دیکھو شرک کی اللہ تردید کر رہا تو لوگ ایک مثال سے اللہ سمجھا رہا، ضعف الطالب والمطلوب، تو لوگ شرک کرنے والے لوگ جا کر بتوں کے پاس جا کر کھانا یا میٹھا لے جا کرتے نہیں، تو اللہ سمجھنا چاہتے ہیں دیکھو تمہیں لے جا کر جن بتوں کے پاس تمہیں کھانا لڈو رکھتے ہو، تو اگر ان بتوں کے سامنے سے ایک مکھی اگر ان کے پاس کا شکر کا دانہ لڈو کا ٹکڑا اٹھا کر لے گئی تو وہ بت اس مکھی کو ہٹا نہیں سکتا نہیں۔ تو تم لوگ کئی کو ویسے بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ خود مجبور ہے، ان کے سامنے سے مکھی لے کر جا رہی شکر کا دانہ، وہ خود اسے بچا نہیں پا رہی، تو پھر وہ اپنے سامنے رکھے سو لڈو کا دانہ اور شکر کا دانہ خود بچا نہیں پا رہی، تو تمہاری حاجتیں وہ کہاں پورا کریں گے؟ اللہ کیسا سمجھا رہا دیکھو، ہمارے عقل بات اتر کر آ سکتی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، تو کیسا اللہ سمجھا رہا دیکھو، اللہ کا کلام ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، تو دین میں حرج نہیں، اللہ وہ بیان کر رہے۔ آخر میں اللہ نے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہر حال میں دین پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، اللہ وہ بیان کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے رہنا ہے، مکمل اللہ پر بھروسہ کر کے رہنا ہے، دین پر مضبوطی سے ہمیں جمے رہنا ہے، یہ اللہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کے تمام باتوں پر، کرنے کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں کرنے کی باتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔